دیتا ہے۔ جیسے ہی حقارت کے ساتھ اس نے الحمد کا نام لیا، دوبارہ اس کے ہاتھ سے فالج گر گیا، اور امام نے کہا اب یہ ہاتھ صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم نے اتنے اہم ترین سورے کو اتنی حقارت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ الحمد اس میں اتنی طاقت ہے کہ معصوم کہہ رہے ہیں کہ اگر مردے پر یہ سورہ پڑھو گے تو مردہ زندہ ہو جائے گا، لیکن ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے الحمد سے حل نہیں ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا کہ اتنا رائج اور اتنا مشہور ہے یہ سورہ کہ اب ہم اس کو اہمیت دینے کو تیار نہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے اہم ترین قرآن کی آیت کون سی؟ ایسی آیت جس کے بارے میں پانچویں امام کا فرمان ہے کہ اس آیت میں اتنی طاقت ہے کہ اگر تم صحیح طور پہ اس آیت کو استعمال کرو تو لوگ تمہیں جادوگر کہنے لگیں گے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ تمہاری کوئی دعا رد ہو جائے۔ یہ ایک آیت ہر ایک پڑھتا، لیکن لوگوں کا یہی کہنا کہ بظاہر ہمیں اثر نظر نہیں آتا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، قرآن کی ان اہم ترین آیتوں میں سے ایک کہ جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ہر دعا کو قبول کروائیں، مگر مومن کہتا کہ جی ہر نماز عشاء کے بعد میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں، میرا ایک عام مسئلہ بھی حل نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے کہ اتنی عام ہو گئی ہے یہ آیت کہ اب انسان توجہ سے نہ سنتا ہے نہ پڑھتا ہے۔ تو بعض اتنے اہم ہتھیار شریعت نے ہم کو دیے ہیں، مگر ہم ان پہ توجہ دینے کو تیار نہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ یہی امن یجیبوں کو ایک مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، اسی الحمد کے سورے کو ایک مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، تو کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا فلاں مسئلہ حل نہیں ہوا۔ انہی میں سے ایک چیز ہے وہ روزانہ کی نماز۔ یہ روزانہ کی جو نماز ہے ہم نے اسے اتنا معمولی اور اتنا غیر اہم سمجھ لیا کہ شاید نماز پڑھنے والوں کو بھی یہ نہیں پتا کہ اس نماز کا اصلی فائدہ کیا ہے، اس نماز کا حقیقی فائدہ کیا ہے۔ یہ نماز ہے کیا چیز؟ پہلے تو آپ اس پہ غور کیجئے۔ یہ نماز اللہ کی طرف سے زبردستی مسلط کی جانے والی کوئی عبادت نہیں۔ میں نماز کا تذکرہ تربیت اولاد میں ایک خاص وجہ سے کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں۔ نماز الحمدللہ مجھے یہ اطمینان ہے کہ آنے والا مجمع چاہے ان مردوں کا ہو چاہے ان خواتین کا ہو، اکثریت اس میں نماز گزار ہے، لیکن یہ نماز پڑھنے والے بھی 90% وہ ہیں جو اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ اسلام نے واجب کر دی، پڑھنا پڑے گی نماز، ورنہ کوڑے پڑیں گے، ورنہ سانپ کاٹیں گے، ورنہ بچھو قبر میں پڑ جائیں گے، ورنہ قیامت کے عذاب میں جلنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے کہ جنت کی لالچ میں یا جہنم کے ڈر سے بھی عبادت کی جائے تو اللہ کے یہاں وہ قبول ہے۔ اس کو آپ معمولی چیز نہ سمجھیں، ہم معصوم نہیں ہیں کہ اسلام ہم سے کہے کہ وہ والی نماز پڑھو جو علی پڑھتے تھے۔ ہم تو اگر جنت کے لالچ میں نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی بہت ہے۔ پیغمبر کی دعا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، معصوم کہتے ہیں کہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں۔ یہ بھی ایک آج کل فیشن نکل آیا کہ عبادتیں کرو اور جنت کا مذاق اڑاؤ، عبادتیں کرو اور عذاب جہنم کا مذاق اڑاؤ، اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرو کہ جیسے تمہیں جنت کی کوئی فکر ہی نہیں ہو، جیسے دوزخ سے تم ڈرتے ہی نہیں ہو، بالکل ایسا بنا دو جیسا علی تھے۔ نہیں، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے اگر آپ جنت کے لالچ میں بھی نماز پڑھیں وہ بھی نماز بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ معصوم کہہ رہے اللہم انی اسألک الجنہ، میں جنت کا سوال کر رہا ہوں، معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار و عذاب القبر، پروردگارا میں جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے بچ کے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو آپ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جائیے جن کے پاس جنت اور جہنم کا تصور تکبر والا تصور ہے، اپنے آپ کو پوز کرنے والا ہے، اپنے آپ کو کچھ بڑا دکھانے والا ہے۔ لیکن جنت اور جہنم کے علاوہ بھی نماز کا ایک فلسفہ، اور جب آپ اس فلسفے پہ پہنچیں گے تو تربیت اولاد آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ نماز کے بہت سے فائدے اسلام نے بتائے ہیں اور نماز کی اہمیت کے مختلف پہلو ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ میں ایک مرتبہ مغربی دنیا کے ایک شہر میں تھا،
تو آپ کو معلوم ہے کہ جتنا زیادہ انسان پڑھ جاتا اور جتنا زیادہ اس کے پاس پیسہ آ جاتا اتنا ہی زیادہ وہ اسلام اور احکام اسلام کا مذاق اڑاتا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے دیکھیے یہ نماز کیا چیز ہے، کیا چیز ہے یہ نماز، مولویوں نے اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا، کیا ضرورت ہے ہمیں نماز پڑھنے کی؟ کیا اللہ ہماری نماز کا محتاج ہے؟ بے شک اللہ ہماری نماز کا محتاج نہیں، لیکن ہم اللہ کی نماز کے محتاج ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ خیر تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر ان کی باتوں کا رخ بدلا اور وہ آ گئے ہندوستان اور پاکستان کی برائی پر۔ یہ باہر کے رہنے والوں کی عادت ہے، کبھی دین کا مذاق، کبھی شریعت کا مذاق، کبھی ملک کا مذاق، کبھی انڈیا اور پاکستان کا مذاق، آ گئی یہاں کے رہنے والوں کا مذاق اڑانے پر کہ دیکھیے یہ شہروں کے رہنے والے بھی، پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے رہنے والے بھی کتنے جنگلی ہوتے ہیں، کتنے غیر مہذب ہوتے ہیں، کتنے ان کلچرڈ اور ان سویلائز لوگ ہیں۔ ایک ہمارا لندن ہے، کتنے مہذب لوگ، کیسے پڑھے لکھے لوگ، کیسے سویلائز لوگ۔ میں نے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا، یہ فتویٰ آپ نے کیسے دے دیا؟ کہا کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ بھائی جب ہم ٹکٹ خریدنے جاتے ہیں، جس وقت ہم ٹکٹ خریدنے کے لیے پہنچتے ہیں بس کا یا ٹرین کا، وہاں جاتے ہیں تو ہر ٹکٹ خریدنے والا پیسے دے کے ٹکٹ لیتا، لیکن پلیز ضرور کہتا کہ پلیز مجھے ایک ٹکٹ دے دیجیے۔ ٹکٹ لینے کے بعد تھینک یو ضرور کہتا، شکریہ ضرور ادا کرتا۔ ایک ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے لوگ جنگلی وحشی اس طرح سے جا کے ٹکٹ مانگتے ہیں کہ جیسے سر پھاڑ دیں گے کہ اگر اس نے ذرا بھی منع کی، اور ایک یہاں کے لوگ بغیر پلیز کے کوئی بات نہیں کرتے، بغیر تھینک یو کے آگے نہیں بڑھتے، بغیر سوری کے، اگر آپ سڑک پہ چل رہے ہیں ہلکا سا دھکا بھی لگ گیا تو بغیر سوری کے آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہ ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، یہ ہے کلچر ملک، یہاں پر ہے تہذیب اور ترقی۔ میں نے کہا بس ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا خود یہی جملہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ ایک آدمی کو آپ پیسے دے رہے ہیں، اپنا حق ٹکٹ لے رہے ہیں، لیکن آپ کا اپنا ذہن کہتا کہ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ پلیز بھی کہا جائے، تھینک یو بھی کہا جائے، تو جس نے ایک ٹکٹ آپ کو دیا اور پیسے لے کے دیا، مفت نہیں دیا، اس کو تھینک یو کہنا یہ تو آپ کی نگاہ میں تہذیب ہے۔ اور جس پروردگار نے اتنی نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں اس کا تھینک یو یہی نماز ہے، اس کا تھینک یو یہی نماز ہے۔ نماز کیا چیز ہے؟ نماز اللہ کا تھینک یو ہے۔ وہ اللہ جس نے ہمارے حق کے بغیر ہم کو نعمتیں دی ہیں، ہمارا کوئی حق تھا اللہ پر؟ ہم نے اللہ کی کوئی خدمت کی تھی؟ پیدائش سے پہلے وہ نعمتیں دے رہا، پیدائش کے بعد وہ نعمتیں دے رہا۔ اور ایک بات اور ذہن میں لے کے آئیے کہ مثلا ایک آدمی آپ کو روزانہ، ذرا توجہ دیجیے گا، روزانہ 1500 روپے دے رہا اور پھر آپ سے کہتا کہ اس میں سے 15 روپے مجھے واپس کر دیا کرو، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ وہ آپ پہ ظلم کر رہا، وہ آپ پہ زبردستی کر رہا، وہ آپ کو مصیبت میں ڈال رہا ہے، یا آپ کہیں گے کہ ارے یہ کتنا اچھا انسان 1500 دیتا ہے بغیر کسی وجہ سے اور 15 روپے واپس لے جاتا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک دن میں خدا آپ کو کتنے منٹ کی زندگی عطا کرتا ہے؟ 1440 منٹ، یہ 24 گھنٹے کے منٹ بنتے ہیں۔ روزانہ خدا آپ کو 1440 منٹ دیتا ہے اور 17 رکعت نماز میں 15 منٹ لگتے ہیں۔ آپ سے صرف اتنا کہتا ہے کہ اے میرے بندے مجھ سے 1500 منٹ لے جا اور 15 منٹ مجھے واپس کر دے، تو لوگ کہتے ہیں بھائی زندگی بڑی سخت ہو گئی، بھائی زندگی بڑی مصیبت ہو گئی، بھائی یہ اچھی زبردستی اللہ نے دکھائی ہے، بھائی یہ اسلام نے عجیب طریقے سے ہم کو مجبور کر دیا ہے۔ عام زندگی میں آپ احسان مانیں گے اس کا کہ 1500 دے کے 15 مانگے، اور خدا کے اوپر آپ کو اعتراض ہونے لگتا ہے۔ نماز آپ کے لیے ایک مصیبت بننے لگتی ہے، مگر ہے کیا نماز؟ بہت سارے فائدے ہیں، مگر 2 چیزیں سن لیجئے اور میرا موضوع آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ تربیت اولاد کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ 2 باتیں سن لیجئے۔ ایک مرتبہ راوی نے جا کر امام جعفر صادق علیہ السلام ایک بڑا عجیب سوال کیا۔ راوی چھٹے امام سے ایک سوال کرتا
کہ مولا میری سمجھ میں نہیں آتا یہ نماز کیا ہے، ذرا سمجھیے نماز کا فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز کی ہر رکعت میں ایک مرتبہ قیام ہے، ایک مرتبہ رکوع ہے، مگر 2 سجدے ہیں۔ یہ اللہ نے نماز کی ہر رکعت میں سجدے 2 کیوں رکھیں؟ اچھا، اور 2 سجدوں میں بھی ایک عجیب بات، ہماری کچھ بزرگ خواتین اور بزرگ مرد تو یہ غلطی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ جاننے والا کبھی یہ غلطی نہیں کرے گا کہ جب آپ ایک سجدہ کر لیں تو اس کے بعد خالی سر اٹھائیں اور دوبارہ آپ پیشانی رکھ دیں سجدے گاہ پہ، نماز صحیح نہیں ہے، بلکہ واجب ہے کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد صحیح طریقے سے آپ اٹھ کے بیٹھیں اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ جو مستحب وہ جملہ کہیں اور دوبارہ سجدے میں جائیں۔ ایک سجدہ کر کے خالی پیشانی اٹھا کے رکھ دینا نماز کو غلط کر سکتا، بلکہ دونوں کے بیچ میں کچھ دیر 1 سیکنڈ کے لیے بیٹھنا واجب ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ جس طرح ہمارے یہاں تصور ہے کہ سجدے سے اٹھو اللہ اکبر کہنا ضروری، استغفر اللہ کہنا ضروری، پھر اللہ اکبر کہنا ضروری، یہ واجب نہیں۔ اگر آپ ایک سجدے سے اٹھ کر بیٹھے بغیر کچھ پڑھے ہوئے، نہ اللہ اکبر پڑھا، نہ استغفر اللہ پڑھا، نہ دوسرا اللہ اکبر پڑھا، 1 سیکنڈ بیٹھے اور دوبارہ سجدے میں چلے گئے، آپ کی نماز صحیح ہے۔ راوی پوچھ رہا مولا یہ 2 سجدے اور ان کے درمیان 1 سیکنڈ کے لیے بیٹھنا، آخر اس کی کیا مسئلہ ہے؟ ایک قیام، ایک رکوع مگر 2 سجدے، اور دونوں کے بیچ میں 1 لمحے کے لیے بیٹھنا۔ معصوم نے کہا سنو، پروردگار نے یہ ہر رکعت میں 2 سجدے اور ان کے بیچ میں 1 سیکنڈ کے لیے بیٹھنا اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ تمہیں یہ یاد رہے کہ ایک دن قیامت میں تم خدا کے سامنے جاؤ گے۔ کیسے؟ بھئی امام جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، فرمان امام، مگر اس کی دلیل کیا؟ اب سنیے، شاید آپ کو یہ مسئلہ یاد ہو کہ ہماری فقہ میں، شیعہ فقہ میں سجدہ فقط مٹی پر ہو سکتا ہے اور ان چیزوں پر جو زمین سے اگتی ہیں لیکن نہ کھانے میں آتی ہیں نہ پہننے میں۔ آپ دری پہ سجدہ نہیں کر سکتے، آپ نائلون کی چٹائی پہ سجدہ نہیں کر سکتے، آپ پلاسٹک پہ سجدہ نہیں کر سکتے، آپ قالین پہ سجدہ نہیں کر سکتے، یا مٹی پہ کرو یا پتھر پہ کرو یا پتے پہ کرو یا لکڑی پہ کرو کہ جو زمین سے اگتا ہے نہ کھایا جاتا ہے نہ پہنا جاتا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے اور معصوم کا جواب سنیے۔ معصوم فرما رہے ہیں یہ 2 سجدے کیوں ہیں؟ پہلا سجدہ تم نے مٹی پہ کیا اور پھر اٹھ کے بیٹھے، دوبارہ اسی مٹی پر گئے، یہ یاد دلانا کہ اے انسان خدا نے تجھے اس مٹی سے نکالا، دوبارہ تجھے اسی مٹی میں واپس جانا، اور جو دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھے ہو بس اتنی دیر تمہارا دنیا کا قیام ہے، اتنی